یہ جو میں نے آپ کو پہلا واقعہ بتایا، اس کے یہ متفق علیہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے۔ ابھی یہاں ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ بڑے شوق سے انتظار کرنے لگ پڑے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کی غیر حاضری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، نماز باجماعت ادا کی اور چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر وہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، ابھی یہاں ایک جنتی آدمی دیکھے گا۔ عبداللہ بن عمر بڑے شوق سے اس آدمی کا انتظار کرنے لگ گئے۔ دیکھا تو وہی کل والا آدمی۔ وہ مسجد میں آئے، وضو کیا، نماز باجماعت ادا کی، چلے گئے۔ تیسرا دن پھر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی الفاظ ادا کر رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر بہت شوق کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ دیکھا تو پھر وہی صحابی جو پہلے 2 دن آئے تھے۔ وہ مسجد میں آئے، وضو کیا، نماز باجماعت ادا کی اور گھر چلے گئے۔ یہ صحابی سعد بن ابی وقاص تھے۔ عبداللہ بن عمر اسی سوچ و بچار میں رہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل ان کی غیر موجودگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ سوچا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں یہ پتہ چلا سکوں کہ وہ کون سی نیکی کرتے ہیں۔ ان کے پاس چلے گئے، ان سے جا کر کہا کیا آپ مجھے اپنے گھر 3 دنوں کے لیے رکھ لیں گے؟ مقصد کیا تھا؟ میں دیکھوں یہ کون سی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی عظیم سعادت انہیں مل گئی ہے۔ خیر جی، انہوں نے کہا کہ تم میرے ہاں رہ لو۔ یہ 3 دن ان کے گھر رہے۔ دیکھا کہ وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ خود تہجد بھی ادا کرتے تھے۔ دیکھا کہ وہ کوئی زیادہ تہجد بھی ادا نہیں کرتے، اور بھی ان کی کوئی خاص نیکی عبداللہ بن عمر کو سمجھ نہیں آئی۔ 3 دن گزر گئے، اسی شش و پنج میں تھے، لیکن اب چونکہ وقت آ چکا تھا، ان سے پوچھا، سوچا ان سے میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں۔ ان سے کہا کہ آپ کون کون سی نیکیاں کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا جھجکے، تو انہیں بتایا کہ میں اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی غیر موجودگی میں 3 دفعہ آپ کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ میں چاہتا ہوں مجھے اس نیکی کا پتہ چل جائے تاکہ میں بھی وہی نیکی کر سکوں۔ اب وہ کہنے لگے کہ چونکہ تم نے مجھے یہ بات کہی ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں وہی نیکیاں کرتا ہوں جو تم دیکھتے ہو۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے ہر مسلمان کو جس نے میرے پر کوئی زیادتی بھی کی ہوتی ہے معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد یا کوئی غلط قسم کے جذبات نہیں ہیں۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے میرا دل پرسکون ہے، کیونکہ میں رات کو سوتے وقت ہر مسلمان کو جس نے میرے سے زیادتی بھی کی ہوتی ہے معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے میری یہی ایک نیکی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی نیکی ہے جس نیکی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک ان کی غیر موجودگی میں
جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ نے سوچا، آپ نے غور کیا، جب انسان سب کو معاف کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے رویے سب کے لیے ہمدردانہ، مخلصانہ، محبت بھرے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے رویے ہمدردانہ، مخلصانہ اور محبت بھرے ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ایسے شخص کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی 3 دفعہ بشارت دی تھی۔ اسی وقت اپنا جائزہ لیں، میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے، کسی سے مجھے شکایت ہے، لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ لوگوں کو اس لیے معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کی قبر ٹھنڈی کر دے۔ لوگوں کو اس لیے معاف کر دیں تاکہ حشر کے دن کی تکلیفیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ کیا خیال ہے، یہ سودا فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے؟ یہ سودا بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات انسان میں کے دل میں کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے، وہ کسی کو جلدی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجھے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں اپا جی میں اسے معاف کرنا چاہتی ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے یہ کسی کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے اتنی ہی دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا سب سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ وہ اصل میں آپ دوسرے کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں وہ آپ اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ہر جان پر روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ایک صدقہ واجب ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب ہے، یعنی انسان نے روزانہ 360 صدقے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان کسی سے اللہ کی تسبیح، تحمید، تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کو سواری پہ چڑھنے میں مدد دے دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان پر روزانہ 360 صدقے واجب ہیں، اور یہ صدقے اس لیے واجب ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو صحت دی ہے، اس کا شکر روز کا روز ادا ہو جائے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کسی نے کہا اگر وہ نہ پائے، یہ بڑا حقیقی سوال ہے، اگر وہ نہ پائے، اس کے پاس مال نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ پوچھا گیا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، بیمار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ پوچھا گیا وہ یہ بھی نہ کر سکے، اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، اتنی جرأت ہی نہیں ہے، یا اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، وہ ایسا نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو صدقے کی کئی قسمیں ہو گئی۔
ایک قسم ہو گئی مال کے ساتھ صدقہ کرنا، کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیں، کوئی ننگا ہے تو کپڑے پہنا دیں، کوئی اس کی ضرورت ہے تو پوری کر دیں۔ اگر مال نہیں ہے خود محنت کریں، محنت کر کے خود بھی مال کمائیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ خواتین میں سے کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کی جسمانی محنت کرتے ہیں، جسمانی طور پر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ سب سے بہتر صدقہ تو یہی ہے کہ انسان مال کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دے، ننگا ہے تو کپڑے پہنا دے، کوئی اور اس کی ضرورت پوری کر دے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے، یہی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اگر خواتین ہیں تو ایسا کیجئے، کسی بیمار کی خدمت کر دیجئے۔ کوئی خاتون بیمار ہو گئی ہے، اس کے بچے گھر میں ہیں، ان کے بچوں کے لیے کھانا پکا دیجئے، ان کی دیکھ بھال کر دیں، روز تھوڑا سا وقت اس بیمار کے خاندان کے لیے نکال لیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اگر کسی سے یہ بھی نہیں ہوتا، کسی کو اچھی بات کہہ دیں، نیکی کا حکم دے دیں، برائی سے روکیں، اور آئیے نماز پڑھ لیں، آئیے فلاں نیکی کا کام کر لیں۔ کوئی برائی کر رہا ہے، اسے برائی سے بڑی ہمدردی اور محبت کے ساتھ روک دیں۔ کوئی بیچارہ پریشان حال ہے، اس کو حوصلہ دے دیں۔ کوئی ڈپریسڈ ہے، اس کی بات سن لیں، اس کو امید دلائیں، اس کو حوصلہ دلائیں، فکر کی بات کوئی نہیں، یہ مشکل دن جلدی گزر جائیں گے، اللہ تنگی کے ساتھ آسانی کر دے گا۔ وہ شخص جو ہے آپ کی باتوں سے حوصلے میں آ جائے گا اور دوبارہ روزمرہ کے معاملات ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کوئی بیچارہ غمزدہ ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کی تعزیت کرتے ہیں، اس کی تعزیت کریں، اسے حوصلے اور تسلی کے کلمات کہہ دیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کریں، اور جب انسان عیادت کرنے والے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ سوچئے، کیا میں یہ صدقے کر رہی ہوں؟ میں ایسا اخلاق اختیار کر رہی ہوں؟ اگر کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور اگر نہیں کر رہی تو پھر آج سے نیت کر لیجئے، آج سے اپنا ذہن بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور پھر اس کا انجام آپ دنیا میں بھی دیکھیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.